اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کتنی وابستگی ہے، یہ پہچاننے کے لیے تھرمومیٹر ہی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ کتنی وابستگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ کتنی وابستگی ہے، یہ دیکھنا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس وقت جو ہے ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت، اپنا خود کا جائزہ، خود احتسابی کی ضرورت ہے، اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستگی کے سلسلے میں خود مجرم ہیں، ہم خود مجرم ہیں۔ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے کے قابل ہرگز نہیں ہے، کسی بھی درجے میں ہم قابل نہیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم منہ دکھا سکیں، اس لیے کہ شریعت مطہرہ کے وہ معاملات اور شریعت مطہرہ کے وہ امور اور شریعت مطہرہ کے وہ احکام جن پر مجھے اور آپ کو کلی اختیار حاصل ہے، ٹوٹل اختیار حاصل ہے، ہمیں کوئی نہیں روکتا، سارے والنٹری ہے، ہمیں کوئی نہیں روکتا۔ پردے سے کون روکتا ہے ہمیں؟ داڑھی سے ہمیں کون روکتا ہے؟ 5 وقت کی نمازوں سے ہمیں کون روکتا ہے؟ گھر میں صرف حلال پیسہ آئے، اس سے ہمیں کون روکتا ہے؟ ہم سودی کاروبار میں مبتلا نہ ہو، انٹرسٹ بیسڈ ٹرانزیکشن نہ کریں، ہمیں کون روکتا ہے؟ ہم جھوٹ نہ بولے، کون روکتا ہے؟ ہم غیبت نہ کریں، ہمیں کون روکتا ہے؟ ہم شراب نہ پیے، ہم جوا نہ کھیلیں، ہمیں کون روکتا ہے؟ ہم کینہ نہ رکھے، حسد نہ کریں، ہمیں کون روکتا ہے؟ ہم کبر میں مبتلا نہ ہو، ہمیں کون روکتا ہے؟ آپس میں ہم لڑے جھگڑے نہیں، ہمیں کون روکتا ہے؟ یہ شریعت مطہرہ کی وہ قوانین ہیں جن پر ہم آزادی سے عمل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کا ثبوت دے سکتے ہیں، ہم پروو کر سکتے ہیں کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ کہاں ہے وہ؟ کون روکتا ہے ہمیں؟ کون منع کرتا ہے ہمیں؟ کوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط مضمون لکھے، کوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الٹا سیدھا کام کرے، وہ غیر ہیں اور کسی ایسے ملک میں رہتا ہے کہ جس ملک کے قانون کے دائرے میں اسے ہم کچھ کر نہیں سکتے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، وہ وہاں کا ملک اسے آزادی دیتا ہے، اس ملک کا قانون اسے آزادی ہے، یہ ہماری گرفت سے باہر ہے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے اتنی اہم چیز نہیں ہے جتنی کہ ہم اللہ کے احکام جو ہماری زندگیوں میں پامال ہو رہے ہیں ان کی فکر کریں، یہ زیادہ اہم ہے، یہ زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ اس کے فعل اور اس کے عمل کے بارے میں مجھے آپ کو نہیں پوچھا جائے گا قیامت کے دن، مگر ہمارے اپنے جو اعمال ہیں، ہمارے اپنے جو افعال ہیں، اللہ کے احکام کو جو ہم پامال کر رہے ہیں اس کے بارے میں سوال ہوگا، ایک ایک چیز کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو جس کے بارے میں مجھے قبر میں جواب دینا ہے، جس چیز کے بارے میں مجھے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے یا اس چیز کی فکر کرنی چاہیے جس کے بارے میں ہمیں کوئی جواب نہیں دینا ہے؟